ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما ینفعنی وزدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا ہم رکوع نمبر 6 شروع کریں گے۔ جی، آیت نمبر 274 سے۔ الذین، وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، باللیل رات میں، والنہاری اور دن میں، سرن چھپے ہوئے، وعلانیتاً اور خفیہ اور کھلے یا پھر اعلانیہ، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے انفاق کی آیات جو ہیں وہ اس سے ہم پہلے پڑھ رہے تھے انفاق کا اجر، پھر انفاق کے آداب ہم نے دیکھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے، اور پھر اب آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سود کے بارے میں آیات آئیں گی نیکسٹ، لیکن یہاں پر ابھی انفاق کا ہی ٹاپک چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذین، وہ لوگ جو رات اور دن میں خرچ کرتے ہیں، چھپے اور اعلانیہ، یعنی ہر قسم کا صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ صحابہ یعنی قرآن کی آیات پر اتنا عمل کرتے تھے کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس 4 درہم تھے، تو انہوں نے کہا، انہوں نے اس آیت کا یعنی وہ کیا کہ انہوں نے رات کو بھی خرچ کیا 1 درہم، 1 درہم صبح خرچ کیا، ایک چھپے ہوئے اور ایک اعلانیہ یعنی پوشیدہ طور پر خرچ کیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ تھے جو جہاد کے لیے گھوڑے پالتے تھے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں دیتے تھے، ان کو رات دن پوشیدہ اعلانیہ ہر طرح سے ان کا خیال رکھا جاتا تھا، انہیں چارہ دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، چاہے کوئی پوشیدہ صدقہ ہے، چاہے وہ کوئی لوگوں کے سامنے دیا گیا ہے، چاہے وہ رات دن کسی گھڑی میں بھی کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی نظر سے وہ پوشیدہ نہیں ہے، اس کا اجر ضرور ملے گا۔ الذین، اور پھر یہاں پر کن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے؟ یعنی مومنوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ کی اتنی زیادہ ترغیب دلاتے تھے کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنا، چاہے کسی کے پاس کوئی ایک چند درہم ہی ہوتے تھے تو اس کو خرچ کرنا کی وہ اس کو اتنی حرص ہوتی تھی، کیونکہ ان کو اپنے اجر کا یقین ہوتا تھا۔ تو اجر کیا ہے ان کا؟ فلہم اجرہم عند ربہم، اور صدقے کا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا کہ دنیا میں لمبی عمر، لمبی عمر سے مراد یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یعنی اتنی لمبی عمروں میں وہ کام نہیں کر پاتے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے اپنی چھوٹی سی عمر میں کر جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ ان کی عمر میں برکت اس طرح سے ہوتی ہے کہ ان کو نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی زندگی سے پریشانیاں، بیماریاں جو ہیں، یہ چیزیں دور دور ہوتی ہیں انفاق فی سبیل اللہ یا صدقہ کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر آخرت میں کیا ہوگا کہ آخرت میں ان کا انجام اچھا ہوگا، دنیا میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، دنیا میں ان کا دل مطمئن رہے گا، آخرت میں ان کا انجام اچھا ہوگا کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ تو پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زندگی کا خاتمہ اس حال میں ہو کہ اس نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی امید میں کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور کھانا کھلانے کی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ترغیب آئی ہے اسلام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی کسی نے پوچھا کہ کون سا عمل جنت کو واجب کر دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عمدہ کلام کرنا اور کھانا کھلانا، یعنی کھانا کھلانے کا اتنا اجر اس لیے بھی ہے کہ یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ جو مطلب ہر انسان کے ساتھ ہے، بھوک جو ہے۔ اور اگر آپ کسی کو یعنی کپڑا پہناتے ہیں یا اگر آپ کسی کو اور پیسے دیتے ہیں، وہ بھی ظاہر آپ کو دعا دیتا ہے، لیکن جو ایک بھوکے کے پیٹ میں اگر ایک لقمہ بھی ڈالا جائے تو جو اس کے دل سے دعا نکلتی ہے نا، وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اس لیے اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے کھانا کھلانے کا۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کا اجر کیا ہوگا کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو وہ دن ایسا ہوگا کہ جب ان کو خود ایک ایک چیز کی ضرورت ہوگی، ہر انسان اس دن نیکیوں کے لیے محتاج ہوگا، ہر انسان جو ہے وہ اس خوف سے، اس حزن سے، قیامت کی سختی سے
نجات پانے کی کوشش میں ہوگا، تو اس دن کیا چیز فائدہ دے گی؟ وہ صدقہ جو اس نے دنیا میں کیا ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس دن آخرت کے دن کوئی غم نہیں ہوگا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا۔ تو پھر جتنا زیادہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا ہوا ہوگا، اتنا ہی آخرت کی سختیوں سے محفوظ رہے گا۔ نیکسٹ آیت ہے الذین یاکلون الربا، ربا کہتے ہیں سود کو، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما یقوم جیسے کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص، یتخبطہ جسے چھو لے، شیطان من المس، یتخبطہ یعنی خبتی یا اسے دیوانہ بنا دیا ہو، شیطان نے، من المس چھونے سے۔ ذالک بانہم یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے، واحل اللہ البیع اور اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فمن جاء تو پھر جس کے پاس آ جائے، موعظۃ کوئی نصیحت، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا تو وہ باز آ جائے، فلہ ما سلف تو جو پہلے گزر چکا وہ اس کے لیے ہے، وامرہ الی اللہ اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، ومن عاد اور جو کوئی دوبارہ سود کھائے یا پلٹ آئے، فاولئک اصحاب النار تو وہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہاں پر سود کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ سود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سود خوروں کا انجام بھی بیان کر دیا کہ وہ ایسے اپنی قبروں سے اٹھیں گے کہ جیسے شیطان نے ان کو چھو کر جو ہے نا وہ دیوانہ بنا دیا، جیسے کوئی انسان خپتی ہو جاتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف یہ آخرت میں ہی نہیں ہوگا یا قبر سے اٹھائے جانے کے وقت ہی نہیں ہوگا، بلکہ دنیا میں بھی سود خور جو ہے وہ مال کی محبت میں اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ اس کو یعنی اس کی حرکتیں نارمل نہیں رہتی، اس کو ہر وقت پیسے کی ہرس ہوتی ہے۔ ایون یہ کہ جب وہ سو رہا ہے تب بھی اس کے پیسے بن رہے ہیں، جب وہ جاگ رہا ہے تب بھی اس کو یہی خیال ہے کہ میں اپنی منی کو ملٹی پلائی کیسے کروں۔ تو وہ ایسے کھڑا ہوتا ہے، یعنی اگر ہم کبھی دیکھیں نا، اگر شاید آپ نے کبھی دیکھا اسٹاک ایکسچینج جب کلوز ہوتی ہے شام میں، تو اس ٹائم پہ لوگوں کی اتنی بری حالت ہوتی ہے کہ ایک ایک لائن جو انٹرسٹ کی ہوتی ہے سوری اوپر نیچے آتی جاتی ہے، تو وہ ان کا ویسے ہی جو ہے نا وہ پاگل پن بڑھتا جاتا ہے اور زور زور سے چیخ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اپنا سود جو ہے وہ کوئی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ تجارت جو ہے وہ بھی سود کی طرح ہی ہے، حالانکہ ان دونوں میں بہت ڈفرینس ہے۔ ایک جیسے فکس ایسٹ ہے، یہ سالڈ ایسٹ جسے کہتے ہیں، اور ایک ہے لیکوڈ۔ تجارت جیسے لیکوڈ ایسٹ کی مانند ہے کہ ایک طرف سے مال آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکوڈ ایسڈ یعنی اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے، جبکہ سود جو ہے وہ ایک سالڈ ایسڈ کی طرح ہے کہ وہ بس اس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، وہ مال آپ کا اپنی جگہ ہے لیکن آپ اس پہ بیٹھے ہوئے آپ کما رہے ہیں۔ تو سود اور جو ہے نا تجارت، دونوں مختلف چیزیں ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تجارت اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ تجارت جو ہے وہ سود کے برابر نہیں ہو سکتی۔ پھر اس طرح سود کا یعنی ہر قسم کا سود کا لین دین حرام ہے، جیسے سود کا اگر کاروبار کوئی کر رہا ہے، یا پھر یہ کہ سود لکھنا، اور جس طرح یہ بینکس وغیرہ کی ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ خود تو نہیں کھا رہے ہوتے لیکن یہ کہ سودی کاروبار کا لکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ اس میں ورک کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں حرام میں کے درجے میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سود کے جو ہے نا وہ یعنی اس کا گناہ اس طرح سے ہے کہ سب سے کم گناہ جو ہے نا وہ اس کا جس طرح کوئی انسان اپنی ماں سے زنا کرے، یعنی اتنا سخت اس کو کہا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کہا گیا کہ سود کھانے والوں کو، تو یعنی اتنا زیادہ اس کا بڑا گناہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ فمن جاءہ موعظۃ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے پاس اپنے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں سارا کاروبار جو مشرکین کا تھا وہ سود پر ہی چلتا تھا۔ جو یہودی تھے مدینہ میں، وہ کیا کرتے تھے کہ یہود میں سود بہت زیادہ تھا، یعنی وہ سودی لین دین کرتے تھے۔ لیکن پھر جب سود کی آیات آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس کے پاس اپنے رب کی نصیحت آ جائے وہ کیا کرے کہ وہ سود لینا چھوڑ دے، یعنی سود لینے سے توبہ کر لے، لیکن اس سے پہلے جو کچھ وہ کھا چکا ہے، اب جیسے صحابہ کو یہ بھی فکر تھی یا دوسرے لوگوں کو کہ جو سودی کاروبار میں ملوث تھے کہ جو اس سے پہلے ہم سود کھا چکے ہیں تو وہ ہم اس کا کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاح ما سلف، یعنی جو ہو چکا اس کا کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا،
لیکن پھر بھی کیا ہے، وہ امرہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے اس کا معاملہ، چاہے تو وہ قیامت کے دن جو ہے وہ معاف کر دے، چاہے وہ اس کی سزا دے، یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے، کہ یعنی جس نے دل سے نیت سے توبہ کی اور دوبارہ کبھی بھی سود کے کاروبار میں ملوث نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ ومن آدا فاولئک اصحاب النار، جو واپس آئی یا لوٹے، اس سے مراد یہ ہے کہ دوبارہ سود کھانا شروع کر دے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس میں یعنی جہنمی لوگ ہیں جو کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو ان کا موقف ہے نا کہ تجارت اور سود دونوں ایک ہی طرح ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تجارت اور سود بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تجارت کا منافع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، جبکہ قرض کا منافع جو ہے سوری یعنی جو سود ہے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اگر یعنی تجارت کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے روپے کو تجارت میں لگاتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جبکہ سود خور کیا کرتا ہے کہ وہ رسک نہیں لیتا، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پہلے سے ڈیل طے کر لیتا ہے، دوسروں کو تجارت کے لیے اپنا پیسہ دیتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں ہر صورت میں منافع ہی آئے گا۔ یہ جیسے بینکس وغیرہ میں فکس ڈپازٹ کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے سال کے لیے اپنے پیسے نہیں نکلوائیں، کیونکہ بینک اس کو کاروبار میں لگا دے گا، یعنی انہوں نے بینک کو کاروبار کرنے کے لیے پیسے دے دیے، اور پھر یہ کہ اس کا منتھلی یا پھر یعنی سود آتا رہتا ہے تو وہ کھاتے ہیں، تو یہ بالکل حرام معاملہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعنی سود سے جو ہے نا وہ عام لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جو سود ہے نا یہ، اب جیسے اگر فرض کریں کہ اگر کسی نے گھر اپنا لیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس پہ اتنا سود پے کیا، آگے وہ اسی قیمت پہ تو نہیں بیچے گا، آگے پھر وہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ قیمت پہ بیچی جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کی قیمت مختلف جگہ پر بیچنے کی وجہ سے ایک قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، خاص طور پہ گھروں وغیرہ کا ہی اگر آپ دیکھ لیں، تو پھر یہ کہ وہ عام لوگوں کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہ سود میں جو عام لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جیسے اگر قرض کے معاملے میں دیکھا جائے تو وہ اپنی ضرورت کے تحت ہی قرض لیتے ہیں، بہت مجبور ہو کر۔ اگر انہوں نے قرض لیا اور اس کے اوپر پھر ان کو سود ادا کرنا پڑ گیا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سود ادا کرتے کرتے اصل رقم وہیں کی وہیں ہوتی ہے جو انہوں نے ادھار لیے، لیکن سود بڑھتے بڑھتے ادا کرتے کرتے سالوں گزر جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، اور معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن پر سود کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، یمحق کو مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ الربا، سود کو مٹاتا ہے، ویربی صدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پر سود کو مٹانے سے مراد کیا ہے کہ جیسے جو اصل، اگر ہم دیکھیں نا کوئی پلانٹ ہوتا ہے یا کوئی اصل فصل ہے، اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی ویڈز وغیرہ اگ جاتی ہیں تو اس کو ہم نکال دیتے ہیں، تو وہ یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جو اصل مال ہے اس کے ارد گرد جو اس طرح کا حرام مال ہے اس کو مٹاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یعنی صدقات میں کون سے صدقات ہیں، زکوٰۃ آ گئی، پھر یا نفلی صدقات ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سود کی حوصلہ شکنی کر کے صدقات کا اجر کو بڑھاتے ہیں، اس کے بارے میں بشارتیں دیتے ہیں۔ تو جو ہے نا سود کھانے والا، اس کو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ یعنی اس کا ہر عمل ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سود ایسا گناہ ہے کہ اگر آپ جیسے اگر کوئی میوزک سن رہے ہیں، آپ کچھ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان چوری کر رہا ہے، تو وہ اس کا گناہ اس وقت تک ہوگا جب وہ اس گناہ میں ملوث ہے، یعنی وہ لکھ لیا گیا، اس کے بعد وہ اس گناہ سے نکل آیا یا چھوڑ دیا اس نے، تو اتنی دیر کے لیے اس کا گناہ لکھا گیا۔ لیکن سود کا گناہ ایسا ہے کہ انسان کانسٹنٹ جو ہے وہ کانسٹنٹ گناہ کی حالت میں، چاہے وہ سو رہا ہے، چاہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، چاہے وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، اس ٹائم پہ گناہ میں ملوث ہے، کیونکہ مسلسل جو اس کا سود ہے وہ بڑھ رہا ہے، اسی طرح اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے، تو اس گناہ کی حالت میں اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اس کو اتنا بڑا کہا گیا ہے، اتنا گناہ کہا گیا ہے کہ سود چاہے جتنا بھی زیادہ ہوگا نا، لیکن وہ انسان کی زندگی کی برکت ختم کر دیتا ہے، اور صدقہ چاہے جتنا بھی کم ہو، انسان کی زندگی سے مشکلات کم کرتا ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ آسان بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صدقات کا ثواب بڑھا دیتے ہیں، اور پھر جس مال سے صدقہ نکالا جاتا ہے اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی ہے نا، وہ بھی اگر صدقہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرماتے ہیں، اگر وہ حلال کمائی سے کیا گیا ہو۔ واللہ لا یحب، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کس کو، کفار، یعنی کفر سے بھی زیادہ ہے، کافر سے بھی، جیسے ایک بڑی ڈگری ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے کفار، بہت زیادہ ناشکری کرنے والا، اسیم جو ہے
جو بہت زیادہ گناہ گار ہو، یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ ناشکری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو حرام بنا کر کھاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کی جو حلال طریقے سے خرچ کرنا ہے نا، جیسے جیسے واجب کیے ہوئے زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، وہ ادا کرنے کی بجائے انسان کیا کرتا ہے کہ سود خوری کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ کہ ہر وقت اس کو اپنے اثاثے بڑھانے کی فکر ہوتی ہے، اور اس فکر سے یعنی اس میں وہ نہیں رہتا کہ جتنے بھی وہ اپنے اثاثے بنا لے، جتنا بھی مال چھوڑ جائے، وہ آخرکار اپنے یعنی وارثوں کے لیے ہی چھوڑ کے جائے گا، لیکن اپنا گناہ جو ہے وہ اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی خود اس کو جواب دینا پڑے گا، لیکن جتنا اس نے مال جمع کیا وہ دوسروں کے لیے چھوڑ گیا۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ صدقات کو بڑھانے اور سود کو مٹانے سے معاشرے پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ صدقات کی وجہ سے یعنی سوسائٹی بھی مضبوط ہوتی ہے، اور جو غریب لوگ ہیں ان تک بھی پہنچتا ہے، جبکہ سود سے سب سے زیادہ غریب لوگ ہی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ امیروں کو تو نہ اتنا قرض کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آج کل کی جو ہماری سوسائٹی ہے ہر چیز میں سود شامل ہے، چاہے اگر آپ کوئی چیز لے رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، ہڈن سود ہر چیز میں ایسا شامل کر دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے سے بالکل برکت ہی اٹھ گئی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یعنی حکومتی سطح پر بھی اس چیز کو بالکل غلط نہیں سمجھا جاتا، تو اسلامی حکومت میں یہی ڈفرینس ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنا فائنینشیل سسٹم چلاتی ہے، لیکن ابھی تو ہر چیز میں سود کی شرح پہلے سے طے ہوتی ہے، 5%، 2% جتنا بھی ہے، اور کووڈ کے بعد سے جیسے یہ زیادہ بڑھ گیا ہے تو معاشرے کی زیادہ بری حالت ہوگی، اور غریب جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ پس رہے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سود جو ہے وہ ہر چیز پر دینے پر مجبور ہیں۔ پھر اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر ایسے لوگ ہیں بے شک جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو سود کھانے والوں کے برے انجام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان لوگوں کا کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور نیک عمل میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز، دوسری چیز کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس سے پہلے والی آیت میں ہم نے پڑھا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا اجر کیا ہے؟ ان کے رب کے پاس ہے، قیامت قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، جو قیامت کی گھبراہٹیں ہیں اس میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جو دنیا سے انہوں نے اپنا مال آگے بھیجا ہوا ہوگا اس کا اجر دیکھ کے بلکہ وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اور سود خور جو ہے اس کے انجام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ ایسے کھڑا ہوگا اس دن کہ جیسے اس کو شیطان نے اس کو جو ہے نا بالکل دیوانہ ایک قسم کا بنا دیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ یعنی وہ دیکھیں گے کہ جس طرح دنیا سوری دنیا میں یہ لوگ مال کے پیچھے پاگل ہیں نا، تو اس طرح اس وقت یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر وہ مال ان کے کسی کام نہیں آ رہا، آگے جا کر کسی چیز میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو وہ اس طرح مخبوط الحواس ہوں گے جیسے انسان پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتا ہے۔ تو یہاں پر یہ دونوں انجام اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ واضح کر کے بیان کیے ہیں۔ اگلی آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو ما باقیہ جو باقی رہ گیا ہے، من الربا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جو سود منع ہو گیا، اس کی ممانعت کی آیات آ گئیں، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس سے پہلے جتنا بھی سود یعنی جو رہ گیا ہے نا وہ چھوڑ دو، یعنی اگر کسی نے کسی کو 1000 لون پہ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ شرط طے کی تھی کہ تو مجھے 1200 دو، تو وہ 1000 تو تم لے سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ جو 200 اوپر طے ہوا تھا اس کو چھوڑ دو، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ مال کی محبت جو ہے وہ انسان میں اتنی زیادہ پھیل چکی ہے، اور جس کو سود کھانے کی عادت ہو جائے تو وہ کس وجہ سے اس عادت کو چھوڑے گا؟ صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ادروائز انسان کو اپنے اندر سے یہ چیز نکالنا بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ بغیر محنت کے انسان کو جب اتنا پیسہ حاصل ہونا شروع ہو جائے، صرف اپنا مال قرض پر دینے پر یا پھر اس کو فکس کرنے پر اگر اتنا فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے تو اس کو چھوڑنا انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی لیے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سود کو بھی چھوڑو اور اس کے مشابہ چیزوں کو بھی، یعنی جس چیز میں آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہونا اس چیز کو چھوڑ دو، وَذَرُوا چھوڑ دو، ان کن تم مومنین اگر تم ایمان والے ہو، یعنی ایمان کا دار و مدار اس آیت میں جیسے اب سود کا ذکر ہو رہا ہے تو اس چیز پر ہے کہ جو اپنا سود کی لین دین سے بالکل دور رہے گا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب ہر کوئی سود کھانے والا ہوگا، سود نہ بھی کھائے تو بھی اس کا بخار، اور ایک دوسری روایت کے مطابق اس کا غبار اسے ضرور پہنچے گا۔ جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ آج کل یہ اس طرح کی سوسائٹی ہے کہ جو نہیں بھی دینا چاہتا نا، ہڈن انٹرسٹ کی صورت میں ہر انسان اس سے کسی نہ کسی طرح متاثر ہے، کسی نہ کسی طرح، چاہے وہ سروسز کی شکل میں ہے، چاہے وہ چیزوں کی صورت میں ہے، یا پھر یہ کہ اوور آل اس کو، ہر انسان کو جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح اس میں پھنسا دیا گیا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہاں پر یعنی یہ مراد ہے کہ اگر تم نے سود نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا، تو اعلان سن لو، بِحَرْبٍ، جنگ کا، من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اتنی واضح آیات کے بعد اگر کوئی سود نہ چھوڑے تو پھر یہ کیا ہے کہ وہ تیار ہو جائے اس جنگ کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے یعنی وہ کرے گا۔ یعنی یہ ایسی جنگ ہے کہ جو انسان کی اتنی دلیری کی دلیل ہے کہ یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے اتنے واضح احکامات سننے کے باوجود جو ہے سودی کاروبار سے باز نہیں آیا۔ تو پھر یہاں پر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کو لکھا کہ اگر وہ سود چھوڑنے کے لیے تیار ہیں تو اصل مال ان کے ہیں، اگر ایسا نہ کریں تو بڑی جنگ کا اعلان سن لیں۔ یعنی پھر سود خوروں سے بھی جہاد کیا جائے گا، وہ اس دنیا میں یعنی ان کو مجبور کیا جائے گا اس چیز پر، اور اگر وہ باز نہیں آتے تو آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہے وہ ہے ہی۔ اور پھر فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر کوئی سود پر پیسہ دے چکا ہے تو اصل مال جو ہے نا اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی یہ ہے کہ جیسے اگر کسی نے کسی کو مال دیا تو اوپر والا سود چھوڑنے کا حکم ہے، اصل مال جو ہے وہ انسان لے سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان پر ظلم نہیں کرنا چاہتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہ تم لوگوں پر ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا، اور نہ ہی یعنی پھر ان کی نیکیوں میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی ان کی برائیوں میں اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ما قد سلف، اس سے پہلے جو گزر چکا وہ چھوڑ دو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ، تو اسے مہلت دے دو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا صدقہ کرنا تمہارے لیے ہی زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو یہاں پر قرض کا معاملہ آ رہا ہے کہ اس سے پہلے سود زیادہ تر جو تھا نا، وہاں پر اتنے زیادہ کوئی ایڈوانس سسٹم تو نہیں تھا، یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کا لین دین ہوتا تھا قرض کی صورت میں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی تنگ دست ہے، اس نے تم سے قرضہ لیا ہے اور وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ قرضہ ادا کر سکے، تو تم اس کو مہلت دے دو تاکہ وہ جو ہے نا وہ آسانی سے صدقہ تمہارا قرض ادا کر سکے۔ لیکن اگر تم صدقہ کرو، صدقہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کو احساس ہو گیا کہ میں اس سے پہلے جو سود کھایا ہے وہ میں اس کا کس طرح سے میں یعنی کفارہ ایک طرح سے ادا کروں، اور تم سوچو کہ اگر تم قرض کا پورے کا پورا مال ہی چھوڑ دو، اس سے لو ہی نہ واپس، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اور پھر یہ کہ قرض کا جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ اجر جو ہے وہ صدقے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ کئی دفعہ انسان جو ہے وہ صدقہ کرتا ہے نا تو ایسے لوگوں کے پاس بھی پہنچ جاتا ہے کہ جو ان کو اس وقت اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن قرض انسان ہر وقت، ہمیشہ انسان قرض اسی وقت مانگتا ہے کہ جب شدید ضرورت کی حالت میں ہو، تو اسی لیے اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ایک شخص کی روح کو لے کر چلے، تو اس سے پوچھا کہ تو نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ فرشتوں نے کہا یاد کرو۔ وہ بولا کہ میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، پھر اپنے جوانوں کو حکم کرتا کہ جو شخص مفلس ہے اس کو مہلت دو، اس پر تقاضا نہ کرو، اور جس پر جو مالدار ہے اس پر آسانی کرو، یعنی تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس سے آرام سے مطالبہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی اس پر آسانی کرو، یعنی اس کے گناہوں سے درگزر کرو۔ تو یعنی اس شخص کو اتنا اجر کس چیز کا ملا؟ جو قرض دار تھے ان کو آسانی دینے کا، کہ یعنی ان کو مہلت دے دیا کرتا تھا۔ تو یہاں پر اسی آیت کا ذکر ہے کہ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے گا تو اس کو ہر دن کے حساب سے ایک صدقہ ملے گا، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر دن کے حساب سے اس کو ایک صدقہ کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ خیر لکم ان کنتم تعلمون، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سوچو تو۔ پھر اس کے بعد ہے کہ واتقوا، اور ڈرو اس دن سے، یومن، جس دن ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ الی اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف، ثم توفی، پھر پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، یہ آیت جو ہے نا یہ آخری وحی ہے، یعنی اس آیت کے بعد کوئی اور وحی نہیں نازل ہوئی۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آخری آیت تھی جس کے ساتھ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوا، آیت نمبر 281۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے البقرہ میں 280 والی آیات میں رکھوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 21 دن زندہ رہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 18 دن زندہ رہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں آیت میں کیا بتایا گیا کہ وَاتَّقُوا، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ یہاں پر تقوی کی نصیحت پھر کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو سارے معاملات ہیں نا، قرض کے معاملات ہیں، اور پھر یہ کہ سود کے معاملات ہیں، تجارت کے معاملات ہیں، ان سب میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے بغیر انسان سیدھا نہیں رہ سکتا۔ اور اب تو جیسے اکانومی اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے کہ انسان کے لیے سود سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ تو کیا چیز انسان کو ہر چیز نوٹس کرنے پہ مجبور کر سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے۔ اور پھر اس دن کا ڈر ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور پھر ہر انسان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب ہم یہاں پر اس کو پازیٹیو میننگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں اپنا سود کا مال چھوڑ دیا سارا، تو وہ ضائع نہیں گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا اجر محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیں گے۔ کلو نفس ما کا سبت، جو اس نے کمایا۔ اور پھر اس کو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شر کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انسان نے جو برائیاں کی ہیں اس کا بدلہ بھی اس کو ضرور اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دن کا خوف اجاگر کیا ہے کہ یعنی جو مصیبت اور مشکل والا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے فرمایا کہ صدقہ جو ہے اس دن میں امن دینے والا ہے، صدقہ خوف اور حزن سے بچانے والا ہے، جبکہ سود خور جو ہیں جنہوں نے آگے کچھ نہیں بھیجا، ساری اپنی دنیا میں ہی اپنی مال کو انہوں نے جو ہے وہ انجوائے کیا اور اس کو ملٹیپلائی کیا، تو قیامت کا دن ان کے لیے بڑی ہی مشکل والا ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے اعمال کا بدلہ ہی دیا جائے گا۔ نہ تو نیکوکاروں پہ ظلم کیا جائے گا کہ ان کی کوئی نیکی ایسی، کوئی چیز ایسی جو انہوں نے اللہ کی محبت میں چھوڑ دی، ایسا نہیں ہے کہ ان کو محروم رکھا جائے گا، ان کو اجر دیا جائے گا۔ اور نہ ہی جو ہے وہ جو سود خور یا برے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے زیادتی کی جائے گی، ان کو صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا کہ انہوں نے دنیا میں اعمال کیے ہیں۔ تو اس سے جو نیکسٹ والی آیت ہے اسے آیت دین بھی کہا جاتا ہے، بہت بڑی آیت ہے، آیت نمبر 282، اور بہت جامع آیت ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم کل دیکھیں گے۔ آج الحمدللہ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔